الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا مقصد رکھ دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی عبادت اس کی غلامی اس کی بندگی میں بسر کرے یہ مقصد بتلانے اور سمجھانے کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابوں کو اتارا ہے وہاں باقاعدہ انبیاء رسول علیہم السلام کا سلسلہ قائم فرمایا اور اس سلسلے کی آخری سنہری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین حق دین اسلام قرآن اور سنہ دے کر کے قیامت تک کے لیے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و الفت دین کا اہم جز بلکہ کسی مسلمان کسی مومن کے کامل ایمان کی شرط ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لے کر آئے ہیں
بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين وفي رواية لمسلم ومن اهله. بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اس کے والدین سے، اس کے پاس اس کی اولاد سے، اس کے پاس اس کے مال و متاع سٹیٹس بینک بیلنس سے، اس کے پاس تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ شخص اس وقت تک ایماندار نہیں. یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا شخص جس کا سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نے کب آنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں سوال فرماتے ہیں ما اعددت لها، تو یہ تو بتا جس قیامت سے متعلق تو سوال کر رہا ہے اس قیامت کی تیاری تیرے پاس کیا ہے؟ خاموش ہو گیا. ایک روایت میں ہے وہ خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک تعلق ہے نمازوں کا، جہاں تک تعلق ہے روزوں کا، جہاں تک تعلق ہے صدقہ و خیرات کا، تو اس حوالے سے میری کچھ زیادہ تیاری تو نہیں ہے. لیکن ہاں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرے گا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جہاں کامل ایمان کی شرط ہے، وہاں اس محبت کا انجام صرف رسول اللہ صرف جنت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت بھی ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں ایک شخص صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وقد تغیر لونہ یعرف الحزن فی وجہہ، چہرہ اس کا اترا سا، رنگ اس کا اڑا سا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما غیر لونک، ثوبان کیا بات ہے آج پریشان دکھائی دیتے ہو، آج یہ چہرہ یہ اترا سا اور رنگ اتنا اڑا سا کیوں ہے؟ کہنے لگا فقال یا رسول اللہ ما بی مرض ولا وجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بات یہ ہے کوئی جسمانی تکلیف نہیں، کوئی مرض میں میں مبتلا نہیں، حقیقت یہ ہے انک لأحب الی من نفسی وأحب الی من اہلی وأحب الی من ولدی، آپ مجھے میری اولاد سے، آپ مجھے میرے اہل و عیال سے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. اب اس محبت کا، اس الفت کا حال سنیے، میری اس محبت و الفت کا، میرے اس دیوانگی کا ذرا حال سنیے. انی لأکون فی البیت، میں گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں خوش و خرم ہوتا ہوں، اچانک فَأَذْكُرُكَ،
آپ کی یاد ستاتی ہے اور اس انتہا کے ساتھ ستاتی ہے، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، یہاں تک کہ میں آپ کے پاس آ نہ جاؤں، آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لوں، میرے دل کو مطمئن اطمینان تسلی نہیں ہوتی۔ بھائی بھی پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے حسب معمول آج بھی آپ کی مجلس سے جب گھر کو گیا ہوں، گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم تھا، اچانک ذہن میں خیال آیا یہ زیارت دنیا میں تو نصیب ہو جاتی ہے، اذا ذکرت موتی و موتک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آ گئی ہے۔ انک میت و انہم میتون، مرنا سب کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ کے رسول میں آیا، مجھے جانا ہے، آپ بھی آئے، آپ کو جانا ہے۔ الموت قدح كل نفس شاربه والقبر باب كل نفس داخله، موت تو ایک ایسا جام ہے جو ہر ایک کو پینا ہی پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو ہمیشگی دی ہی نہیں۔ قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آنا ہے موت نے آ کے خود تجھے گلے لگانا ہے۔ اے اللہ کے رسول دنیا میں زیارت کر لیتا ہوں، آج موت یاد آ گئی ہے۔ عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين علیہم الصلاة والسلام، میں جانتا ہوں اس دنیا سے آپ جائیں گے، جنت میں تشریف لے کر جائیں گے، آپ کا معاملہ تو انبیاء و کرام، انبیاء رسول علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، مجھ فقیر جیسا۔ وَإِن دَخَلْتُ الْجَنَّةِ، اگر میں بھی جنت میں داخل ہو گیا اور وہاں آپ کی یاد نے ستایا، سوال یہ ہے خشیت اللہ اراک، وہاں اپنے دل کو آپ کی زیارت کر کے تسلی کیسے دوں؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ جنت میں داخلہ تو ہو جائے، جنت میں داخلہ تو ہو جائے، لیکن آپ کی وہاں رفاقت، وہاں آپ کی معیت، وہاں آپ کی صحبت، وہاں آپ کا ساتھ بھی نصیب ہو۔ محبت کا عالم دیکھیے، لیکن کیسی محبت؟ علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین نے روایت نقل کی ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فلم یرد، اللہ کے رسول فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی نزلت الآیہ ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حقیقی محبت کا اصل تقاضا کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کی، جس نے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاری، یہ شخص صرف رسول اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ یہ ان تمام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تمام انبیاء و رسول علیہم السلام، الصدیقین جتنے اصدقاء گزرے ہیں، جتنے شہداء گزرے ہیں، جتنے صلحاء نیکوکار گزرے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، کیا اس سے بہترین بھی رفاقت اور کوئی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جہاں ہمارے کامل ایمان کی شرط ہے، وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اصلاً اولین بنیادی تقاضا کیا ہے۔ کوئی آپ کی ذات سے تو محبت کرے لیکن آپ کی بات کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھے، یہ محبت کے دعوے میں معذرت کے ساتھ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہوئے جو بھی وہ نیک کام کرے اس میں طریقہ، اس میں سلیقہ، اس میں سنت آپ کی لازم پکڑے۔ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ صحابہ کا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم۔ 3 اشخاص، 3 صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں میں آئے۔ کس مقصد کے تحت؟ یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں گھر میں، کیوں ہم بھی وہ عبادت کریں، ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جب ان کو بتلایا گیا فلما اخبروا كأنهم تقالوها، جب ان کو بتلایا گیا انہوں نے کیا سمجھا، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ کہاں ہم، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ویسے ہی معاف ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ عبادت ہے، ہمیں یہ چاہیے ہم اس سے بڑھ کر عبادت کریں، ہم اس سے بڑھ کر عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں، آپ کو خبر ہوتی ہے، آپ ان کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذرا بتلاؤ قلتم کذا وکذا، انتم قلتم کذا وکذا، کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے جی ہم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صحابہ نے کہا کیا؟ جب سوال کر لیا، جب رسول اللہ کی عبادت معلوم ہو گئی، کیا کہنے لگے؟ ہم عبادت میں بڑھیں گے، کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے میں پوری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ وقال آخر انا اصوم الدہر ولا افطر، میں روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا کیا کہتا ہے؟ انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا، میری عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ سوچ کی بلندی دیکھیے، فکر کی پاکیزگی دیکھیے، نیت کا اخلاص دیکھیے۔ رسول اللہ آئے، بلایا، تم نے ایسے ایسے کہا ہے، کہنے لگے ہاں ہم نے ایسا کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کی خشیت اور تقوی تم سب میں سب سے زیادہ رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور ہاں میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تمہاری فکر بلند ہے، تمہاری سوچ پاکیزہ ہے، لیکن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تمہارا یہ عمل اطاعت و فرما برداری میں میری اتباع پیروی میں نہیں ہے، یہ میری سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ میری تعلیم کے مطابق نہیں ہے، یہ طریقہ سلیقہ میرا نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی ای فمن اعرض عن نہجی وطریقتی، جس نے میرے نہج کو چھوڑا، جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، جس نے میری سنت کو چھوڑا، جس نے میری تعلیم سے روگردانی اختیار کی، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نیک اعمال کے لیے بھی شرط ہے، کلمہ جس کا پڑھا ہے بات بھی اسی کی مانی جائے۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے پہلا خطبہ جمعۃ المبارک، یہ پہلا خطبہ میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں حدیث لے کر آئے، کہتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھے اور جنت کی نعمتوں سے انکار کرے۔ جس کے ہاں جنت کا تصور پایا جاتا ہے، ان کے ہاں جنت کی خواہش بھی پائی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کیا کہا کرتے؟ وقالت اليہود والنصارى
نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، جنت کے حقیقی وارث ہی ہم ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں تو ہم نے جانا ہی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے اور تم ہمیں جہنمی قرار دیتے ہو، ہم جہنم میں جائیں گے لیکن گنتی کے چند دن، پھر حقیقی ہمارا ہم وارث کس کے ہیں؟ جنت کے۔ ادھر صحابہ پریشان ہوئے، کہنے لگے قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے کلمہ میرا پڑھا بات بھی میری مانی، جس نے کلمہ میرا پڑھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر شے، ہر نیک عمل میرے طریقے کے مطابق کیا، دخل الجنہ، وہ ایسی ہی ہے جیسے وہ جنت میں داخل ہو چکا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے کلمہ میرا پڑھا بات اپنی مانی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے فقد ابا، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اعمال صالحہ کی قبولیت کی، اعمال صالحہ کی اللہ کے ہاں قبولیت کی صاحب ایمان کے لیے بنیادی طور پر دو شرائط کا ذکر کیا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ محدث، فقی، قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا احسن عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو الاخلص والاصوب، جو اخلص اور اصوب ہو۔ اخلص کیا ہے؟ اذا کان للہ، کہ نیک عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اصوب صواباً علی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عملا صالحا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں، اس کی تفسیر میں صاحب ایمان کے لیے اعمال کی قبولیت کی یہی دو شرائط بیان کی ہیں۔ ایک اخلاص ہے کہ خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا خالصتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایسے شخص کے بارے میں جو جہاد فی سبیل اللہ ای قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شجاعت بہادری کے لیے کرتا ہے، وہ خاندانی حمیت کے لیے کرتا ہے، وہ لوگوں کی تعریف چاہنے کے لیے کرتا ہے۔ ای ذلک فی سبیل اللہ، اس میں سے فی سبیل اللہ جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ من قاتل لتكون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ،
جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد قتال کیا، وہی اللہ کی راہ میں ہے، وہی قبول ہے۔ ذروۃ سنام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد جیسا بھی اتنا بڑا نیک عمل ہو جو اسلام کی چوٹی کو ہان ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتا ہے، ارأیت رجلا غزا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو غزوہ میں شریک ہو، جو جہاد کرے، قتال فی سبیل اللہ کرے، یلتمس الاجر والذکر، اور وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی چاہتا ہے لوگ اس کی شجاعت و بہادری کا تذکرہ کریں۔ ما لہو یا رسول اللہ، کیا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فأعادها 3 مرات، سوال کرنے والا 3 بار اپنے سوال کو دہراتا ہے، فیقول له رسول اللہ لا شیء له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کہتے ہیں اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے، اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہے، اس شخص کے لیے کچھ نہیں۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عمل قبول نہیں کرتا مگر ہاں وہ خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کا چہرہ چاہا گیا ہو۔ فاعبد اللہ الا للہ الدین الخالص، سب سے پہلی شرط صاحب ایمان کے لیے نیک اعمال میں کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم بخاری میں حدیث ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعات کے رد میں اصولی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص، وہ بڑے سے بڑا محدث فقیہ ہو، من عمل عملا، نیک عمل کرے، بڑے سے بڑا نیک عمل کرے، لوگوں کے ہاں مشہور ہو، معروف ہو، مقبول ہو، لیس علیہ امرنا، لیکن اگر اس پر ہماری مہر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ دھتکار دیا جائے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یہی 2 اہم شرائط ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ مومن کا رویہ، صحابہ کا طرز عمل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، مومنوں کا ہمیشہ ایک ہی رویہ ہوتا ہے، جب بھی اللہ کا قرآن بیان کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں، کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، واولئک هم المفلحون، فلاح کامیابی کا سرٹیفکیٹ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کر آئے، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سیدھے ہوتے ہیں، فقال، اور فرماتے ہیں اجلسوا، سب بیٹھ جاؤ، فسمع ذلك ابن مسعود على باب المجلس فجلس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر ہوتے ہیں، کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکرائی، بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، عبداللہ کہاں بیٹھے ہو؟ تعال یا عبداللہ، عبداللہ اندر آ جاؤ، سمعنا واطعنا، اللہ کا قرآن آیا، رسول کی حدیث آ گئی، اگر مگر چونکہ چنانچہ میری تمہاری کوئی مرضی، کوئی قول کچھ نہیں، فوراً گردن جھکا دیا جائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ میں حدیث لے کر آئے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ فوضعہما عن یسارہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے ہیں،
اچانک نماز کے دوران کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے بائیں طرف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتارتے ہیں، بائیں طرف کو ہوتے ہیں اور جوتے اتار کے رکھتے ہیں، جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز جاری کرتے ہیں۔ نماز کے دوران فلما رأى ذلك القوم، جب لوگوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ القوا نعالهم، انہوں نے بھی سب نے اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا سب نے اپنے جوتے اتارے ہیں، جس نے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ایسا کیوں؟ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کیا کہنے لگے؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں آپ نے اتارے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی سنت پہ فوری عمل کیا ہے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ابو بکر عمر، یہ ایمان کی کیا شان! کتاب المزارعہ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے تم میں سے ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اور بیل پر سوار تھا، بیل پر سوار تھا کہ وہ بیل نے اپنے اوپر جو سوار مالک ہے اس کی طرف دیکھا اور بول اٹھا۔ کہتا ہے وہ بیل بول اٹھا، کہتا ہے میں سوار ہونے کے لیے نہیں، کھیت جوتنے کے لیے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیل بول اٹھا، اس پر میں ایمان لایا، ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں بکری کا شکار کرنے چلتا ہے، چرواہا مالک آتا ہے، بھیڑیے کے پیچھے ہوتا ہے، بھیڑیا بھاگتا بھاگتا جان بچاتا اچانک پیچھے منہ موڑتا ہے اور بول اٹھتا ہے، کہتا ہے آج تو مجھے اس سے بچا لے گا، بتا جب مدینہ ویران ہو جائے گا اور درندے ہی درندے ہوں گے اس دن کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھیڑیا بولا میں اس پر ایمان لایا، ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ اس حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں بیل بول اٹھا عقل کے خلاف ہے، بیل کہاں بولتا ہے، بھیڑیا کہاں بولتا ہے؟ جاؤ ابو بکر سے پوچھو، رسول اللہ نے فرمایا ہے بیل بول اٹھا ہے، پوچھو کیا کہے گا؟ ابو بکر کہے گا بیل بول اٹھا ہے۔ جاؤ عمر سے پوچھو، رسول اللہ نے کہا بیل بولا ہے، عمر کہے گا بیل بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑیا بولا ہے، عمر سے پوچھو کہے گا بھیڑیا بولا ہے۔ پتھر بولا ہے، لکڑی نے سلام کیا ہے، ممبر رسول بولتا ہے، عمر کہے گا ہاں بولتا ہے، ابو بکر کہے گا ہاں بولتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان، ان یقولوا سمعنا واطعنا، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اس پر فوراً گردن جھکا دی جائے۔ یہی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اولین اور بنیادی تقاضا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمانا۔ اے اللہ جو تکالیف، مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ تو دن کو رات، رات کو دن میں تبدیل کرنے والا ہے، سورج کو مشرق سے نکال لے مغرب میں غروب کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے لیے مشکلات کو آسان بنانا کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں زیادتی فرما۔ اے اللہ ہماری ہدایت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مستقیم ایمان کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے صبر جمیل کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم
وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نعل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب